آئے دن ہم کوئی نہ کوئی معاملات میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں دین کی تعلیم سے لگاؤ نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ہم لوگ زیادہ نیٹ دیکھتے ہیں, ہم لوگ زیادہ انٹرنیٹ پر رہتے ہیں. ابھی کیا ہوا آپ دیکھیں, سنبل کی سرزمین پر جامع مسجد کے اندر کیا ہوا, کچھ لوگ شہید ہو گئے. معاملہ کیا ہوا, ایک طبقہ جو زعفرانی آتنکوادی ذہنیت کا طبقہ ہے وہ اٹھ کر گورنمنٹ سے اپلائی کرتا ہے, کورٹ سے اپلائی کرتا ہے کہ سنبل کی جامع مسجد کے نیچے مندر ہے. اور کورٹ میں بیٹھے منصف حضرات جن کو ہم سمجھتے ہیں اب وہ منصف نہیں رہے. اب انصاف کا معاملہ پوری طریقے سے سرزمین ہند پر ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. کس کے پاس جائے, کس کو درد سنائے, کس کو اپنی کہانی بتائے. اب تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپنی کہانی بتانے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو وہ الٹا کیس ہم پر نہ کر دے. صاحب مرنے والی تعداد ہماری, حملہ ہم پر ہو رہا ہے, گولیاں ہم پر چلائی جا رہی ہے. اور دیکھیں آپ سنبل کی سرزمین پر وہاں سے نوجوان ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں, نوجوان. تو بہرحال میرا وہ بتانے کا مقصد نہیں تھا. ابھی اس کے بعد کیا ہوا کہ اجمیر کی سرزمین پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو سرکار معین الدین علیہ رحمت رضوان کی مزار ہے اس کے نیچے, اب وہ سب زمین کے نیچے ہی جو ہے تو مندر ملنے کا معاملہ چل رہا ہے. تو کچھ زعفرانی آتنکوادی ذہن رکھنے والے لوگوں نے اس کو یہ کیا ہے, مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے تو درگاہ شریف کے اندر جو ہے تو وہ درگاہ نہیں ہے, غریب نواز کی درگاہ نہیں بلکہ وہ مندر ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہم شکار تو نہیں بن جا رہے سازش کے. دیکھیں نا, ابھی 40-41 دن کے بعد سرکار معین الدین کا عرس آ رہا ہے. یہ لوگ اس کو زیادہ ہوا دے گے اور ہوا دینے کے بعد 40-41 دن کے بعد اجمیر شریف کے اندر 6 رجب المرجب کو بڑے دیوانوں کا, بڑے عاشقوں کا ہجوم ہوگا. اب وہ ہجوم کے اندر کہیں ایسا نہ ہو, اس ہجوم کے اندر کچھ زعفرانی ذہنیت رکھنے والے آتنکوادی ٹوپی لگا کے اندر گھس جائیں اور اندر گھسنے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کرے, اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور سندھیوں کے دکانوں پر پتھراؤ کر دے, یا پھر جناب والا اس محفل میں پتھراؤ کر دے اور غلط شرط الفاظوں کو استعمال کر کے جو ہے تو بھاناؤں کو بھڑکا دے. اور پھر وہاں بھاگ دوڑ میں وہاں بچے بھی ہوں گے, خواتین بھی ہوگی, بھاگ دوڑ میں نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو جائیں گے. اور پھر پولیس والے آئیں گے, جو ان کا سسٹم ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہوگا کہ پھر پولیس والے آئیں گے اور پھر وہ جناب والا پستول نکالیں گے اور پھر گولی چلائیں گے. گولیوں میں کئی لوگ شہید ہو جائیں گے, کئی نوجوان شہید ہو جائیں گے. کئی ہم سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے, تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. اور یہ بات جتنا ہو سکے ہم کو جانے والے زائرین تک پہنچانا ہوگا کہ اگر محفل کے اندر یا جلوس کے اندر کوئی ایسے نعرے لگاتا ہے یا کوئی معاملات آپ ایسا گڑبڑ دیکھتے ہو تو فوراً اس کو پکڑ کر جناب والا پولیس کے حوالے کیا جائے. یہ تو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ پولیس کے حوالے کیا جائے, کیونکہ اب ہم کو 90% یقین پولیسوں پر نہیں رہا تھا. بالکل میں صاف بات کر رہا ہوں. پولیس اب دیکھیں نا, گولی ہم پر چلے, ہمارے مسجدوں میں آئے, اس کے بعد بھی گولی چلنے کے بعد بھی سنبل کی سرزمین سے ان لوگوں پر کیس ابھی درج نہیں ہوئی جن لوگوں نے اس معاملے کو گرم کیا ہے. کیس ان لوگوں پر درج ہوئی ہے جن کے گھروں پر گولی چلی ہے, جن کے سینوں پر گولی چلی ہے, جو لوگ وہاں پر اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آئے تھے. ہاں, یہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. اب یہاں پر انصاف کو آواز دے, انصاف نہیں ملے گا. اب ہمیں خود یہ سازشوں کو سمجھنا ہوگا, بڑے بڑے ائمہ سے ہمیں پوچھنا ہوگا, علماؤں سے جڑنا ہوگا, بڑے بڑے ذمہ داران سے ہمیں مشورے کرنا ہوگا کہ عرس کے موقع پر کیا کیا جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لاکھوں کے بھیڑ کے اندر ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ میری ذمہ داری تھی, یہ بات میں نے آپ تک پہنچائی. آپ کی ذمہ داری ہے اس بات کو آپ دوسروں تک پہنچائے, لوگوں سے کہے, فون لگا کر کہیں, کسی سے اگر ملاقات ہو تو کہے کہ اجمیر کی سرزمین پر جانے کا ارادہ ہے اس سال عرس کے موقع میں. اگر جانے کا ارادہ ہے تو اللہ کے بندو ذرا احتیاط سے کام لینا, ذرا دماغ سے کام لینا. کسی کے نعروں پہ یا کسی کے بھاگ دوڑ پر بہنا نہیں, بلکہ اگر تم ایسا کرو گے تو عرس کے تقدس کو بھی پامال کر دو گے اور سرکار معین الدین کے جناب والا وہ عرس کی بے حرمتی ہوگی. آپ سے گزارش ہے
کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور ان کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے، زمینی اور آسمانی حادثات سے تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم غوث اعظم اور سرکار معین الدین علیہ رحمت و رضوان کے توسل سے ہم تمام کو ظالمین کے ظلم، کافرین کے کفر، مشرکین کے شرک، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔